بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اہل سنت و جماعت کو اس وقت جن فتنوں کا شدت سے سامنا ہے ان میں ایک فتنہ صلح کلیت کا ہے۔ اس کو آپ مسلکی لبرلزم کہہ لیں یا صلح کلیت کہہ لیں، یہ دونوں ایک ہی کھوٹے سکے کے دو رخ ہیں، اور پاکستان کے اندر اس فتنے کا اولین موجد ڈاکٹر طاہر القادری ہے کہ جس نے سر عام بڑی ڈٹائی کے ساتھ اکابر کے فتاویٰ کی توہین کی، رافضیوں خارجیوں کے ساتھ تعلقات بنائے اور انقلاب لانے کے لیے کیا کچھ کیا، اور رافضیوں کی مجالس میں شرکت کی، ان کو اپنے ہاں بلایا، ان کے ہاں جا کے تقریریں کیں اور اپنے مرکز میں ان کی تقریریں کروائیں، یہاں تک کہا کہ میری مسجد کے دروازے عیسائیوں کے لیے کھلے ہیں۔ یعنی یہ پہلا بندہ ہے۔ اس کے بعد اب اس مرض میں مبتلا ہمیں بھیروی حضرات نظر آتے ہیں، رافضیوں کو اپنے مرکز میں بلانا، ان پہ پھول کی پتیاں نچھاور کرنا، ان سے تقریریں کروانا، ان کو عزت دینا، پروٹوکول دینا، اور ابھی حال ہی میں چند روز پہلے جو نشان منزل کے نام سے پروگرام ہوا، کانفرنس ہوئی، تو اس میں بھی ایک گستاخ رافضی کو بلایا گیا اور اس سے تقریر کروائی گئی۔ تو میرا ان دونوں سے، مناجیوں سے بھی اور بھیرویوں سے یہ سوال ہے کہ وہ قرآن و سنت کی نصوص جن میں بد عقیدہ لوگوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، بدعتیوں سے اعراض کا حکم دیا گیا، ان کا یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ یہ ساری قرآن مجید کی آیات ہیں۔ پھر احادیث کا ایک ذخیرہ ہے جس میں بدعتی سے اجتناب کا حکم دیا گیا۔ تو کیا یہ لوگ ان نصوص کو نہیں پڑھتے؟ یہ فرامین ان کے سامنے نہیں آتے؟ اسی طرح اس طبقے کا ایک نعرہ ہے بین المسالک ہم آہنگی۔ یہ ہم آہنگی ہے یا کوئی ہم ڈنگی قسم کا بخار ہے؟ بھائی یہ جو ہے بین المسالک ہم آہنگی، یہ عنوان ہی خلاف شرع ہے، خلاف دین ہے، دین کے اصولوں کے خلاف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں کلہم فی النار الا واحدہ، کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت میں، سب جہنمی ہیں سوائے ایک کے۔ اب جو جنتی ہے وہ جہنمیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کیسے سکتا ہے؟ یا تو دوسرا جو جہنمی طبقہ ہے وہ اپنے جہنمیوں والے عقائد سے توبہ کرے، گستاخانہ نظریات کو چھوڑے، تب تو وہ چشمے معروشن دل ماشاد، پھر تو ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جہنمیوں والے عقائد رکھ کر، ان پر قائم رہ کر جنتی جماعت کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے اور جنتیوں کے ساتھ وہ اپنے تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے؟ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ جہنمی کو جہنمیوں والے عقائد چھوڑنا ہوں گے، تب وہ جا کے جنتیوں کے ساتھ، اہل ادب کے ساتھ اور اہل محبت کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔ تو اس موقع پر آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان رکھتا ہوں، اور اس کے بعد میں انوار قمریہ سے حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ایک ملفوظ شریف رکھوں گا۔ حدیث شریف کنز العمال کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 82، حدیث کا نمبر ہے 5599۔ توجہ سے سماعت فرمائیں، اور ان دونوں طبقوں سے میں کہتا ہوں منہاجی احباب بھی سنیں اور بھیرا سے تعلق رکھنے والے بھی سنیں، اور وہ ان فرامین کو اپنے دلوں میں جگہ دیں اور سوچیں کہ جس بیماری کو آج وہ فروغ دینا چاہتے ہیں اس کا آگے وبال کتنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی وعید فرمائی۔ چنانچہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اعرض عن صاحب بدعۃ بغضا له ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا، کہ جس بندے نے کسی بد عقیدہ شخص سے، بدعتی شخص سے اس کے ساتھ دشمنی رکھتے ہوئے اعراض کیا، بد عقیدہ سے منہ موڑا، ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دے گا۔ ومن انتہر صاحب بدعۃ آمنہ اللہ یوم الفزع الاکبر، اور جس نے کسی بدعتی شخص کو جھڑکا، ڈانٹا، نفرت کا اظہار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بڑی گھبراہٹ والے دن، یعنی جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو امن عطا فرمائے گا، اطمینان عطا فرمائے گا۔
آگے فرمایا ومن اہانا صاحب بدعۃ رفعہ اللہ فی الجنۃ مئۃ درجۃ، جس بندے نے کسی بدعتی کی توہین کی، تذلیل کی، تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے 100 درجے بلند فرمائے گا۔ تو قرآن و حدیث کے ذخیرہ میں تو ہمیں یہ چیز مل رہی ہے، حدیث میں تو فرمایا گیا کہ ان کی توہین کی جائے، ان سے نفرت کی جائے، اور یہاں بہرا والے پھول کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں اور ان سے بغل گیر ہو رہے ہیں اور ان سے تقریریں کروائی جا رہی ہیں۔ ان فرامین کا یہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ اب آگے سنیے، یہاں تک تو تھا کہ درجات بلند ہوں گے اور اس بندے کو امن و سلامتی ملے گی، اطمینان عطا ہوگا۔ اب جو ان کے ساتھ ہم آہنگی کرتا ہے، پروٹوکول دیتا ہے، پھول کی پتیاں نچھاور کرتا ہے، ان سے تقریر کرواتا ہے، اس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا سنیے، ومن سلم علی صاحب بدعۃ او لقیہ بالبشری واستقبلہ بما یسرہ فقد استخف بما انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او کما قال وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس بندے نے کسی بدعتی کو، رافضی کو، خارجی کو، ناسبی کو، جو بھی بدعقیدہ شخص ہے، سلام کیا یا اس کو خوش ہو کے ملا یا اس کے سامنے ایسا کام کیا، ایسی بات کی جو بدعتی کو خوش کرے، انہوں نے تو ان کی عزت کی ہے، بغل گیر ہوئے ہیں، ان پہ پتیاں نچھاور کی ہیں۔ تو حدیث شریف میں یہ سارے کام بتائے گئے کہ جو بندہ کسی بدعتی سے ملاقات کرے، سلام لے یا اس کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرے، کوئی بول بولے، فقد استخف بما انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس بندے نے اس شے کی تخفیف کی ہے جو شے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر نازل فرمائی، یعنی اس بندے نے دین کی تخفیف کی، دین کی اہانت کی۔ جس نے کسی بدعقیدہ کو عزت دی، پروٹوکول دیا، اس کو کوئی عہدہ دیا، اس کا استقبال کیا، جتنے کام بدعقیدہ کے ساتھ کیے، تو اس نے دین کی تخفیف کی۔ اب یہ فرامین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، یہ فتاویٰ رضویہ کی عبارت نہیں ہے، یہ کوئی اسام الحرمین نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، لیکن وہ بات چونکہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ منسوب ہوتی ہے تو یہ جھٹ سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کے بارے میں یہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ اور میں اختتام پر انوار قمریہ سے حضور شیخ الاسلام کا ایک ملفوظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جلد نمبر 1 ہے اور یہ ہے صحیح معنوں میں ہمارے شیخ الاسلام۔ ویسے کوئی بقل میں خود شیخ الاسلام بن جائے اور اس کی جماعت کے اس کو شیخ الاسلام بنا دیں بغیر تحقیق کے، تو یہ ایک علیحدہ بات، لیکن جس کو امت نے شیخ الاسلام کہا ہو اور جن کی دینی خدمات ہوں، تو ان کی باتیں تو پھر امت کے لیے حجت ہوں گی۔ اور یہ میں کہتا ہوں خاص کر بہرا والوں کے لیے دلیل ہے، کیوں کہ جو مفسر ہیں صاحب ضیاء القرآن، ان کے یہ پیر و مرشد ہے۔ صاحب ضیاء القرآن کی بیعت خواجہ قمر الدین سیالوی کے دست حق پرست کی ہے، تو خواجہ صاحب کا حوالہ بہرا والوں کے لیے تو دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ ابھی جو بات پیش کرنے لگا ہوں یہ فتاویٰ رضویہ کی نہیں ہے، یہ انوار قمریہ سے خواجہ صاحب کا ملفوظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو بہرا والوں سے گزارش ہے کہ اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 373۔ خواجہ صاحب نے روافض کے ساتھ نفرت جو ہے وہ کس انداز میں ہونی چاہیے اس کو بیان کرتے ہوئے 2 بندوں کا ذکر کیا۔ تاریخ ذکر کرتے ہیں 5 جمادی الاخری بروز ہفتہ 1388 ہجری میں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے 2 بندوں کو دیکھا ہے جو رافضیوں سے مکمل طور پر متنفر تھے اور ان سے پورا پرہیز کرتے تھے۔ ان میں ایک نواب فتح خان ہے، آگے آپ نے اس کا تعارف کرایا کہ وہ بڑا جاہ و منصب والا تھا، اور دوسرا ملک غلام محمد خان ٹیوانا ہے جو ملک فتح محمد خان کا باپ تھا۔ اب دونوں کی ایک ایک بات خواجہ صاحب ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے نواب فتح خان کی بات بیان کرتے ہیں۔ اس کی ایک نہایت عمدہ اور اعلیٰ گھوڑی تھی جس کی قیمت اس زمانہ میں 700 روپے تھی۔ کسی نے اس گھوڑی کی گردن پر آ کر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بہت بہترین گھوڑی ہے۔ نواب صاحب نے اسے دیکھ کر سخت ناراض ہو کر کہا کہ یہ رافضی ہوگا۔ وہ لوگوں نے کہا ہاں جی یہ شیعہ ہے۔ اسی وقت اپنی رائفل نکال کر لے آیا وہ نواب اور گھوڑی کے ماتھے پر رکھ کر گولی مار کر کہا
کہ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے گستاخ کا ہاتھ لگ گیا ہے، اس کی نسل بھی خراب ہو گئی ہے، لہٰذا اس لیے اسے ختم کر دیا ہے۔ اب یہ خواجہ صاحب اس کو نقل کر رہے ہیں۔ یہ تھا فتح محمد خان کا کردار۔ آگے ملک غلام محمد خان اس کے کردار کو بیان کیا کہ جو فتح محمد خان کا باپ تھا، کہتے ہیں ایک مرتبہ مسجد میں کوئی رافضی نماز پڑھ گیا تو اس نے مسجد کی تمام صفیں جلوا دیں اور فرش دو دو ہاتھ کھدوا کر نئی مٹی بھرائی، نیا فرش بنوایا، دیواریں خود دھلوائیں اور کہا بے دین گستاخ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یعنی رافضی اس مسجد میں آئے اور مسجد صاف کس طرح رہے۔ یہ خواجہ صاحب نے 2 واقعے بیان کیے، باپ اور بیٹے کا ایک کردار سامنے رکھا۔ یہاں تک کو یہ نہ کہے کہ یہ تو ایک حکایت ہے، نہیں، خواجہ صاحب اس کو لائے کس لیے ہیں؟ عوام کو بتانے کے لیے کہ یہ تھے 2 بندے اور انہوں نے کی ہے نفرت گستاخانِ صحابہ سے، اور ایسے کی ہے جیسا کرنے کا حق ہے، اور آگے پھر اپنا نتیجہ بھی نکالا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ خواجہ صاحب نے نتیجہ نکالا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ نتیجہ بیرے کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ہر خواہ وہ طالب علم ہے یا بیرے کا فاضل ہے، وہ اس کو توجہ سے سنیں، اور وہ بھی سنیں کہ جو حسنات کے امین ہیں، پاسمان ہیں اور رہبر و رہنما ہیں، کرسی صدارت پر جلوہ فگن ہو کر رافضیوں سے تقریریں کروا رہے ہیں، وہ بھی اپنے والد گرامی کے شیخ کا فرمان سنیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اس مذہب سے زیادہ گندہ، غلیظ، پلید مذہب میں نے نہیں دیکھا۔ ابھی اپنے کمنٹس ہیں خواجہ صاحب کے۔ تمام فرقوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا، یعنی یہود و نصارہ، زرتشت، ہندو، مرزائی وغیرہ، تمامیوں سے زیادہ غلیظ مذہب یہ ہے۔ آگے پھر آپ نے تفصیل کے ساتھ اسی رافضی مذہب کا تعارف کروایا۔ اس کا بانی عبداللہ بن صبا ہے۔ ساری آگے آپ نے تفصیل لکھی، جس کو شوق ہو وہ یہ 2 صفحے پڑھ لے تو اس کو چانن ہو جائے گا، اس کو لو لگ جائے گی کہ ان کا کتنا گندا عقیدہ ہے اور کس طرح یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ تو اب یہ ملفوظات حضور خواجہ صاحب کے ہیں، شیخ الاسلام کے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ تھے امت کے حقیقی صوفی، یہ تھے علماء ربانیین میں سے، اور یہ ہیں وہ کہ جن کی تعلیمات کو آج اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو بیرا والوں سے میں کہتا ہوں یہ انوار قمریہ ہے، اس کو بطور نصاب آج ضرورت ہے کہ بیرا کے نصاب میں داخل کیا جائے اور اس کو پڑھایا جائے۔ اور بقل میں خود شیخ الاسلام صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو حقیقی شیخ الاسلام ہیں ان کے ملفوظات دیکھیں کہ یہ لوگ کس بات کی تبلیغ کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ رواداری کے مفہوم سے آشنا نہیں تھے؟ کیا ان کو نہیں پتہ تھا کہ امت کو کس شے کی ضرورت ہے اور یہ کیا چیز بانٹ رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں؟ نہیں، یہ سارا ان کو ادراک تھا، ساری معلومات تھیں، سارا امت کا درد بھی تھا، لیکن جو حق بات ہے وہ انہوں نے بتائی ہے اور جو حقائق ہیں وہ امت کے سامنے رکھے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سمجھیں، دین کو سمجھیں، اکابر کی تعلیمات کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ اس پر عمل کرنے کی، اکابر کی تعلیمات کو تھامنے کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔